محبت کے لیے, اس کی وفاداری کے لیے. خداوند کیسا وفادار خدا ہے. جیسے ابھی آسمہ بیٹی نے بھی ذکر کیا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں, تو بھی خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور آج ہم ایک ایسی بات سیکھیں گے, آج آپ ایک ایسی بات اس کلام کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے, کیونکہ یہ کلام ہم سب کو سکھاتا ہے. ہم سب کے لیے یہ قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. نہ صرف ایک کے لیے, صرف پاسٹرز کے لیے, نہ صرف لیڈرز کے لیے, بلکہ ہم سب کے لیے. جیسے ابھی پاسٹر زبدیل بھی کہہ رہے تھے کہ یسوع نام کا چرچا, یسوع نام کو لے کر ہمیں سب کو جانا ہے, صرف ایک پاسٹرز کو نہیں, بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم کون ہیں؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے. آپ لوگ مقدس ہیں, آپ لوگ مبارک لوگ ہیں خداوند کے. تو ایک کوسچن ہے میرے ذہن میں, اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں. کسی کو یاد ہے کہ کلام مقدس میں آخری قاضی کون تھا؟ اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہوتی ہے. ہماری کلیسیا کلام پڑھنے والی کلیسیا ہے. آمین. سیموئیل, بالکل ٹھیک, تالیاں ہو جائیں. اور آج سیموئیل بہت خوش ہے. ہمارے پاس سیموئیل موجود ہے جو آسمہ اور انیل کا بیٹا ہے, اور سیموئیل آج بہت خوش ہے. خاص وجہ ہے سیموئیل کی آج خوشی کی, کیونکہ کل سیموئیل کا کیا تھا؟ برتھ ڈے بھی تھا نا. تو ہم اس کے لیے بھی تالی بجاتے ہیں جو ہمارے پاس بھی سیموئیل ہے. خدا نے ہمیں ایسے خدا نے سورما لوگ دیے ہیں, ایسے خدا کے عظیم بیٹے بیٹیاں دیے ہیں. تو یہ آخری خدا کا قاضی تھا خدا کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نبی بھی تھا, کاہن بھی تھا, اور اس کو خدا نے بڑی برکت دی تھی. لیکن آج ہم اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور مجھے امید ہے آپ سب بڑے غور سے اس کلام کو سنیں گے تاکہ آپ کو بھی آج برکت ملے. آمین. اور خاص طور پر سیموئیل, رائٹ سیموئیل. تو آئیے ہم چلتے ہیں. اور کسی کو معلوم ہے کہ یہ سیموئیل کا واقعہ, یہ سیموئیل کی پیدائش, اس کا واقعہ کہاں ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ زبور کی کتاب میں, امثال کی کتاب میں, پیدائش کی کتاب میں؟ یاد کریں جلدی جلدی جلدی. کسی کو یاد آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کو یاد آ رہا ہے. کون سی کتاب؟ شاباش, بالکل ٹھیک, سیموئیل کی کتاب. جی ہاللیلویا. آپ اپنے لیے تالی بجا سکتے ہیں اور سب ان کے لیے تالی بجا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کلیسیا میں خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے, اور نہ صرف خدا کے خادم کلام پڑھیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں. آمین. تو آئیے ہم چلتے ہیں سیموئیل نبی کی کتاب پہلے سیموئیل میں. پہلے سیموئیل کی پہلی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی پہلی 5 آیات ہم پڑھتے ہیں. اور لکھا ہے کہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رمتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الیہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا. یہ ذرا مشکل نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم آگے چلتے ہیں. اس کے 2 بیویاں تھیں, ایک کا نام ہنّا تھا اور دوسری کا فننا. اور فننا کے اولاد ہوئی اور ہنّا بے اولاد تھی. یہ شخص ہر سال اپنے شہر سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی چڑھانے کو جاتا تھا. اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے. 4 آیت میں لکھا ہے, اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا, پر ہنّا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا, اس لیے کہ وہ ہنّا کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ کہانی نظر آتی ہے. اس میں ایک بڑا دکھ نظر آ رہا ہے. ایک لڑکی ہے, ایک عورت ہے, اس کا ہسبینڈ اس سے بہت پیار کرتا ہے, اور وہ شخص
خدا کے گھر میں بھی جاتا ہے, خدا کی حضوری میں بھی جاتا ہے, وہ دونوں جاتے ہیں, لیکن ایک کمی ہے. پچھلے سنڈے کو میں جب پاسٹر زبدیل سے کلام ہم سن رہے تھے تو اس وقت مجھے ان کا ایک ورڈ بہت ٹچ کیا, اور وہ تھا لیکن. بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن. اور یہاں بھی کچھ سچویشن ایسی ہی ہے. بہت اچھا ہے, ہسبینڈ وائف میں بہت اچھا ہے, اور وہ خدا کے گھر بھی جانے والا ہے, خدا کی عزت کرنے والا ہے, لیکن کچھ کمی ہے یہاں. اور وہ کس چیز کی کمی ہے؟ اولاد نہیں ہے, اولاد کی کمی ہے. اور ہنّا کو, لیکن اس کے برعکس اس کی دوسری بیوی ہے جس کے بچے ہیں, جس کی اولاد ہے, لیکن وہ اولاد کے ہوتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کیا کرتی ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا شوہر بھی ہے, خدا سے محبت بھی کرتا ہے, خدا کے گھر بھی جاتا ہے. اور ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں, ہم خدا کے گھر بھی جاتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں, خدا کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے اندر ایک لیکن, ایک کمی, ایک کمزوری, ایک دکھ ہمارے اندر ہوتا ہے جو صرف ہم ہی جان سکتے ہیں. لیکن خداوند نے 5ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے, لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. یہ میرے اور میرے خدا کے بیچ میں رشتہ ہے, اور وہ جانتا ہے کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہے, لیکن اس نے اس عورت کا رحم بند کر رکھا ہے. کیوں ایسا کیا ہے خدا نے؟ آج بہت سی بیٹیاں ہماری ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں اپنی بیٹی کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں, میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. لیکن ہم ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا 7ویں آیت سے, اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی, اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی. چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا, اے ہنّا, تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی, اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے سے بڑھ کر نہیں؟ وہ ہر سال عبادت کے لیے خداوند کی حضوری میں اپنی قربانی چڑھانے کے لیے جاتا, جیسے آپ ایوری سنڈے آتے ہیں خداوند کی حضوری میں, ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہ فننا جو اس کی دوسری بیوی تھی, یہ اسے چھیڑتی تھی. اور لکھا ہے کہ اس لیے جب وہ خدا کے گھر جاتی سال بس سال, شاید یہاں سال کا ذکر نہیں ہے, شاید 1 سال کی بات ہے, 2 سال کی بات ہے, 4, 5, 6, 10, 12, 15, ہمیں نہیں معلوم. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی ایسی لڑکی کو ہم دیکھتے ہیں, کسی ایسی عورت کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں کچھ کمی ہے, اس میں کمزوری ہے. مرد کو کم ہی لوگ کہتے ہیں, ویسے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے. سارا الزام کس پہ آ جاتا ہے؟ عورت پہ, کہ یہ اس میں کمی ہے, اس میں کمزوری ہے. لیکن یہ نہیں کسی کو پتا کہ رحم بند کس نے کیا ہوا ہے. آمین, ہاللیلویہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فننا ہے, جو دوسری عورت ہے, کیونکہ اس زمانے میں آزادی تھی کہ مرد شادیاں کرتے تھے, 1 سے زیادہ شادیاں کرتے تھے. اور کچھ لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ جیسے داؤد نے کی, جیسے سلیمان نے کی, بہت سے لوگوں نے کی, ہم بھی کر سکتے ہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. نہیں, یسوع کی یہ تعلیم نہیں ہے. اگر ہم مسیحی ہیں تو یسوع کی تعلیم آپ کو معلوم ہے کہ یسوع نے
ہمیں تعلیم کیا دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرانے عہد نامے کے بھی ماننے والے ہیں تو ملاکی کی کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کے صرف 2-4 ہی باب ہیں، لیکن آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے یہی بات کی ہے کہ کیا خدا نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، ایک ہی روح کو پیدا نہیں کیا. آدم کے لیے کتنی عورتیں بنائی خدا نے؟ میں سوچ رہی تھی 3 تھی شاید. ایک. آپ سب نے کہا ہے ایک. آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں. آمین. وہ پہلا جوڑا خدا نے بنایا اور وہ ایک ہی دونوں کو بنایا. یہ فننا اسے کڑھانے کے لیے چھیڑتی تھی اور اسے تنگ کرتی تھی سال بسال جب وہ خدا کے گھر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم خدا کے گھر جاتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم خدا کے گھر جا رہے ہیں، اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک پیچھے چھیڑنے والی چیز ہوتی ہے اور وہ چھیڑتی ہے. آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہی، آپ بہت اچھے ہیں. میں اپنی بات بتا رہی ہوں. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اسٹیلا نے تو میچنگ بھی ٹھیک نہیں کی ہوئی. اسٹیلا کی جوتی دیکھو، اسٹیلا کی دوپٹہ دیکھو، آج یہ میچ ہی نہیں ہے، آ گئی ہے چرچ. لیکن آپ خداوند کا شکر ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. فننا اسے چھیڑتی تھی. چھیڑنے کا مطلب ہے دکھ دینا، ستانا. میں ایک بک میں پڑھ رہی تھی کہ یہ ایک ستانے والی روح ہے. یہ ایک روح ہے جو ستانے کے لیے کام کرتی ہے کسی کے بھی خلاف. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے. متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 36 آیت. میتھیو چیپٹر 10 ورس 36. اور آدمی کے دشمن پڑوسی ہوں گے، اس کے دشمن ہوں گے، اس کے کیا لکھا ہوا ہے مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. یہ کس نے بات کہی ہے؟ یسوع نے، کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. ہمارا بھی تجربہ ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلا دشمن کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ ہمارا اپنا گھر کے لوگ. اور یہ بات ہمیں خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ تمہارے گھر کے لوگ ہی تمہارے دشمن ہو جائیں گے. آپ نے پڑھا ہوگا یوسف کا، تو آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، یوسف کی کہانی تو یاد ہوگی. اس کے دشمن کون تھے؟ جی، اس کے اپنے بھائی. پھر آپ نے قائن اور حابل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، جو پہلا ہی جوڑا خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور ان کی اولاد، ان میں کتنی دوستی تھی، کتنا پیار تھا. کیا کیا انہوں نے؟ دونوں بھائیوں نے قتل کر دیا ایک دوسرے کو. یہ پیار میں کیا، دشمن. اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر چلتے جائیں تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. موسیٰ کی اپنی بہن، اپنا بھائی، اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ نے پڑھا ہو تو ضرور یاد ہوگا. لوکا 21 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت. لوک چیپٹر 21 16 and 17. وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں لوک چیپٹر 21 ورس 16 and 17. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے. کون کون پکڑوائیں گے؟ ماں باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے. یہ سب کون ہیں؟ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں.
जिन के साथ हम enjoy करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या बता रहा है, यीशु मसीह ने हमें क्या बताया कि वो भी तुम्हें पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा भी डालेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। काइन और हाबिल से लेके आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है, तवील सिलसिला है। भाई भाई के खिलाफ है, भाई बहन के खिलाफ है, बहन भाई के खिलाफ है, माँ बाप बच्चों के खिलाफ हैं। और ये आखिरी ज़माने की निशानियां हैं जिनके बारे में हमें खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से बताया है। और चलें, घर के लोग शायद हम कहेंगे कि इनको तो पता नहीं है, ये खुदा के बारे में नहीं जानते, लेकिन कुछ और लोग हैं जो चर्च जाने वाले हैं। आमीन। 2 तिमुथियुस 3 बाब 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 3 to 5, वहाँ पर कुछ और लोगों का भी जिक्र है। आप जब चर्च में भी आते हैं, खुदा की हैकल में, खुदा के घर में, उनकी भी ज़रा सुन लें। तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन। नंबर 4, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। और ये क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर 5, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे। जब चर्च में आएंगे उनके सर झुके होंगे, उनको आप देखकर कहेंगे कि ये कितनी दीनदार बहन है, ये कितना दीनदार भाई है। वो वजह तो रखेंगे, लेकिन क्या होगा? मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। ऐसों से क्या करना है? किनारा करना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह, उनके चाल ढाल, उनके कपड़े, उनका उठना बैठना ऐसा है कि वो लगता है कि बड़े बड़े ये दीनदार लोग हैं। लेकिन जब वो किसी से ऐसी बात कहते हैं, किसी का दिल ही टूट जाए, किसी को दुख पहुंचे। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 20 से 24 आयत तक, लेकिन हम 24 वर्स पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 24। बाकी आप घर में भी जाकर इनकी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए, तो वो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा, और क्या किया है? दोनों से अदावत रखी। हमसे, बहन भाइयों से आपस में तो एक अदावत अलग बात है, लेकिन खुदा से भी मोहब्बत नहीं है उनकी। वो सिर्फ वजह तो रखते हैं, जाहिर तो ये करते हैं, यीशु नाम यीशु नाम, लेकिन अंदर क्या है? What is deep down in their hearts? यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली 3 आयत में आपको याद होगा कि एक अंधे को लेकर आए हैं। किसके पास? खुदावंद यीशु मसीह के पास। किस लिए? कि वो उसको शिफा दे। जब वो यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं, कि ये नहीं कहा कि खुदावंद तू इसको ज़रा ठीक कर दे, ये अंधा है, इसको ज़रूरत है, ये बीमार है। हम जैसे चर्च में आते हैं, अपनी दरख्वास्तें, अपनी रिक्वेस्ट्स लेकर आते हैं खुदा के खादमों के साथ, खुदा के बेटे बेटियों के साथ मिलकर हम दुआ करने के लिए। लेकिन ये कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं जॉन चैप्टर 9 उसकी फर्स्ट 3 वर्सेस। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। कब से अंधा था वो? जन्म से। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रब्बी, किसने गुनाह किया था? ओह, ये अंधे को लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? उनको चाहिए था कि कहते कि पादरी साहब ज़रा इसके लिए दुआ कर दें, ये इसका अंधापन ठीक हो जाए। ये बताएं आए रब्बी, आए उस्ताद, किसने गुनाह किया था? ज़रा बताएं हमें पता तो चले। इस लड़की का गुनाह है या इस लड़के का गुनाह है या इसके माँ बाप का गुनाह है? किसका गुनाह है ये? हमें ज़रा पता चले, हमें पता चलना चाहिए। चर्च में भी ऐसे ही होता है, राइट? बस पता चलना चाहिए मुझे, इसकी क्या कमज़ोरी है,
اس میں کیا کمی ہے؟ بس پتہ چلنے کی بات ہے. پھر تو دیکھیں آپ ایسے خبر، ہم حیران ہوتے کہ یہ خبر پہنچی کہاں سے ہے، کون سے سوشل میڈیا میں چل رہی ہے. انہوں نے خداوند سے یہ سوال کیا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ لیکن خداوند نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے ان سوال کرنے والوں کے لیے بھی. یسوع نے جواب دیا، ہالےلویا، کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا. آپ فکر نہیں کریں اگر اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ڈونٹ وری، دس از بٹوین می اینڈ مائی پیپل، دس از بٹوین می اینڈ ہم. یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے. نہ اس نے گناہ کیا تھا، نہ اس کی ماں نے، نہ اس کے باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. ہالےلویا. خداوند کے لیے تالی بجا سکتے ہیں. خداوند نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ آج ہم دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے نہ رہیں. آج ہم دوسروں کی باتوں پہ ان کے اوپر نظریں نہ رکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس لیے ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں. اکثر بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ بچے کی یہ پریشانی ہے، ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، اور میں ان کو یہ کہتی ہوں، تسلی دیتی ہوں، میں کہتی ہوں پریشان نہ ہو. اور آپ میں سے اس بات کی بہت سی بہنیں گواہ ہوں گی کہ میں نے ہمیشہ آپ کو تسلی دی ہے. میں نے کبھی کسی سے آج تک اس طرح کا سلوک اگر میں نے کیا ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں خدا کے مذبح پر کھڑی ہوں. اور میری یہ درخواست ہے، میری یہ دعا ہے کہ ہم سب اس پہ عمل کریں، ہم سب یسوع کی باتوں پر عمل کریں. میری باتیں یا میری بات نہیں ہے، یہ خداوند کی باتیں ہیں، یہ خداوند کا کلام ہے. ہالےلویا. اور اس کے لیے ہمیں یہ جو ستانے والی روح ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ستانے والی روح ہے جو دکھ دیتی ہے طرح طرح سے، بہن بھائیوں کے وسیلے سے، رشتہ دار، دوست، احباب، بلکہ چرچ کلیسیا کے تھرو بھی کسی کو بھی استعمال کر سکتی ہے. یہ بدرو کہہ رہی ہوں اس لیے کہ یہ ستانے والی ہے، دکھ دینے والی ہے، اچھی روح نہیں ہے یہ. لیکن اس سے ہمیں کیسے نمٹا جائے، ہم اس سے کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں 2 کرنتھینس چیپٹر 1 ورس 10. 2 کرنتھیوں 1 باب اور 10 آیت. چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا. چنانچہ اسی نے، کس نے ہمیں چھڑایا ہے؟ ہالےلویا. یعنی یسوع نے ہمیں ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا. جب بھی ہم کسی ہلاکت میں پڑے، کسی مشکل میں پڑے، کسی مصیبت میں پڑے، تو کس نے ہمیں چھڑایا ہے؟ یسوع نے. اور آپ کے پاس گواہیاں ہیں، آپ یہاں آ کر گواہی دیتے ہیں. آمین. ہالےلویا. اور چھڑائے گا. آج بھی اس نے چھڑایا ہے، کل بھی چھڑایا ہے، کل بھی چھڑایا تھا، آج بھی چھڑایا ہے اور کل بھی چھڑائے گا. ہالےلویا. اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا. ہالےلویا. خدا ہم یسوع مسیح کے لیے، اس کے چھڑانے کے لیے، اس کے چھٹکارے کے لیے جو اس نے مجھے دیا ہے، جو آپ کو دیا ہے، ہم یسوع کے نام کی جلال کے لیے، اس کی قدرت کے کاموں کے لیے ہم تالی بجا سکتے ہیں. کیونکہ خداوند خوش ہوتا ہے. یہ ستانے والی روح کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے، اپنی کلیسیا سے، اپنے گھروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے، اپنے ماں باپ سے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ اور ہم یہ کریں گے، ہم یسوع کے چرنوں میں آئیں گے، یسوع کے قدموں میں آئیں گے. اس کے قدموں میں آ کر اس سے ہم دعا کریں گے کہ خداوند تو مجھے چھڑا، مجھے آزاد کر، میری کوئی بھی کمی ہے، کمزوری ہے، یسوع کے نام میں دور ہو. آگے چلتے ہیں 9 آیت سے 15 آیت تک. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھا. وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی
اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت کو پر نظر کرے اور مجھے یاد کرے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور حنا تو دل میں کہہ رہی تھی, فقط ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی, اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک, میں تو غمگین عورت ہوں, میں نے تو نہ تو میں پی ہے نہ نشہ پیا, پر خداوند کے آگے کیا کیا ہے, اپنا دل انڈیلا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ جی ہاں, میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں. بہت دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں, بہت دفعہ ایسے حالات میری زندگی میں آئے جب میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا. شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہو. ایسی سچویشنز میں سے شاید آپ بھی گزرے ہوں, اور اس سچویشن میں سے حنا بھی گزر رہی ہے. لیکن حنا نے ان سب حالات میں سے گزرتے ہوئے نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے, نہ کوئی اس نے بات کی ہے. شاید میرے جیسی ہوتی تو کچھ اور ری ایکشن ہوتا. لیکن اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو ذرا ان کو ہلا دیں, اٹھا دیں. آمین. وہ نہایت دلگیر ہوئی, اتنی دلگیر کا مطلب اپنا دل ہی اس کا گرا جا رہا ہے, دکھی ہے وہ بہت زیادہ. اور یہاں پر اس نے جب دعا کی ہے, کس نام سے دعا کی ہے, اے رب الافواج. رب الافواج ہم کس وقت کہتے ہیں, کس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ کس افواج فوج کی جمع ہے. فوجی لوگ کیا کرتے ہیں, کس کام کے لیے ہوتے ہیں جی؟ جنگ کے لیے. ہمارا خدا رب الافواج ہے, وہ جنگ کرتا ہے. کس قسم کا خدا ہے ہمارا؟ نہیں, ہمارا خدا سچ مچ ہماری جنگ لڑتا ہے. پاسٹر زبدیل نے ایک گیت ہمیں سکھایا ہے, یاد ہے کسی کو, میری انگلیوں کو, تو نے میری انگلیوں کو لڑنا سکھایا, ہاتھوں کو میرے جنگ کرنا سکھایا. کیونکہ وہ رب الافواج ہے, وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے, وہ ہمارے لیے لڑتا ہے. ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں, ہم کسی بھی دکھ میں ہوں, کسی بھی پریشانی میں ہوں, کیسی بھی صورت میں سے ہم گزر رہے ہوں, لیکن ہمارے لیے جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ رب الافواج ہے. وہ ایسا خدا ہے, آسمان اور زمین کا بنانے والا ہمارا خدا ہے. ہم اسے کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ ہم بھی اسے کچھ کہہ کر پکارتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو جب تمہیں دعا کرنی ہو. اے ہمارے باپ, وہ ہمارا باپ ہے. ہم اسے کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ باپ کہہ کر. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں, لیکن ہم اس کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. تو یہ ایک خدا کا نام ہے جو رب الافواج ہے, جو جنگ کرتا ہے, ہمیں بچاتا, ہمیں چھڑاتا, ہمیں مشکل سے, پریشانیوں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, جیسا ہم نے ابھی دیکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں. آمین. اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں. اس نے ایک منت بھی مانی ہے, نہ صرف اس نے دعا کی ہے بلکہ اس نے ایک منت بھی مانی ہے. اور وہ منت کیا ہے کہ اگر تو مجھے ایک نرینہ اولاد دے گا. نرینہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. اگر تو مجھے بیٹا بخشے گا, اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تجھے سونپ دوں گی, تجھے دے دوں گی. آپ بھی جب ہمارے گھر میں خداوند برکت دیتا ہے, خداوند نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے, ہماری اولاد, جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر جی کو فون کرتے ہیں, سنڈے کو کیا کرنا ہے؟ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. یہ ہماری وفاداری ہے اپنے خدا سے, اپنے آسمانی باپ سے. جس طرح سے حنا نے اپنے بیٹے کو ڈیڈیکیٹ کیا, جس طرح سے حنا نے اپنے بچے کو خداوند کی حضوری میں رکھا ہے. ابھی وہ پیدا نہیں ہوا,
اس کے پیدا ہونے سے یہ پہلے کی باتیں چل رہی ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں کیا ہوا. 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں. جب ایلی نے جو کاہن تھا اس سے کہا تو اپنی ہنّا نے خدا کے خادم سے کہا تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور اس نے کچھ کام کیے. وہ ہنّا نے کچھ جانے کے بعد کچھ کام کیے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے. پہلی بات کہ تب وہ چلی گئی اور کھانا کھایا, کیونکہ کھانا کھانا اس نے چھوڑا ہوا تھا. وہ روتی تھی, کھانا نہیں کھاتی تھی. آپ کو وہ زبور یاد ہوگا, اکثر ہم گاتے ہیں میرے اتھرو میرے دن رات دی ہوئے ہیں غذا. اتھرو کون؟ اتھرو یعنی ہمارے آنسو. کون کھاتا ہے آنسو؟ کہ کبھی کسی نے کھائے ہیں آنسو؟ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ کون سا ڈائٹنگ کوئی ہے کرنے کی چیز؟ ڈائٹ ہے؟ نہیں. جب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تب ہم اپنے آنسو پی رہے ہوتے ہیں, آنسو ہی بہا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس خدا کی بندی نے کیا کیا ہے؟ اب کھانا کھایا ہے. ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے, ابھی تک اس کو ملا نہیں ہے, لیکن کیا وجہ ہے یہاں پر؟ کیوں ہنّا ایسا کر رہی ہے؟ کھانا بھی کھانا شروع کر دیا ہے, گھر بھی چلی گئی ہے, اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ایلی کاہن نے اس سے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے لوگ فون پہ اور پرسنلی کہتے ہیں پاسٹر جی اس بات کے لیے دعا کریں. ہم دعا کر رہے ہیں, پاسٹر جی روزہ رکھ کے دعا کریں. ہم روزہ رکھ کے دعا کر رہے ہیں, کام بھی ہو گیا. نہیں, آپ نے دعا نہیں چھوڑنی پاسٹر جی, آپ نے میرے لیے روز دعا کرنی ہے, آپ نے میرے لیے روز روزہ رکھنا ہے. اور خود کوئی دعا کوئی روزہ پتہ نہیں. لیکن یہ عورت اپنے پاسٹر سے یہ نہیں کہہ رہی کہ پادری صاحب آپ روزہ رکھیں, پادری صاحب آپ دعا کریں. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے روزہ رکھا, دعا کی, اور آج اس کو جب تسلی ملی ہے خدا کے خادم سے, اس نے کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت یہ باتیں ہیں, کتنی خوبصورت یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں, کتنی خوبصورت ہے یہ تسلی دینے والی باتیں ہیں ہمارے لیے. آمین. اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوا اور اس کا نام کیا رکھا؟ سیموئل. صرف 2 لوگوں کو یاد ہے. کیا نام رکھا ہنّا نے اپنے بیٹے کا؟ کیا نام رکھا؟ سیموئل. اب سب کو پتا چل گیا. آمین. خدا ان کا شکر ہو. اور کیوں رکھا سیموئل؟ ہاللیلویا. کیونکہ میں نے اسے کس سے مانگا ہے؟ کسی بابے سے؟ بابے کے پاس نہیں گئی. او میں سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی دم دم کرانے گئی ہوگی. کہاں گئی تھی وہ؟ خداوند کی حضوری میں, خداوند کے گھر میں. اور اس نے اپنے بیٹے کا نام اسی لیے آج سیموئل رکھا ہے. آج آپ نے بھی اپنے بچوں کے نام ایسے ایسے رکھے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ دیا ہے, یہ خدا کے گھر سے ہمیں ملا ہے, یہ خدا کی حضوری سے ہم نے پایا ہے, اور اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کے نام اس قدر خوبصورت جو کلام کے مطابق ہیں وہ رکھے ہیں. خداوند ان بچوں کی حفاظت کرے, خداوند آپ کی حفاظت کرے. جو ایسے ماں باپ ہیں, ایسے بچے ہیں, خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, خداوند کی تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور ایک مسیحی خاندان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کی راہوں پر چلائیں, خدا کی راہوں پر لے کر چلیں. ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک باپ ہوتے ہوئے ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ضرور خدا کے کلام کو پڑھیں. نہ صرف پاسبانوں کے لیے یہ بات ہے لکھی گئی, بلکہ ہم سب کے لیے. ہنّا کون تھی؟ کوئی پاسٹر تھی؟
اس کے ساتھ نہیں لکھا گیا کہ وہ پاسٹر ہنا، ایک عام عورت تھی ہم جیسی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کی. اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے خدا سے مانگ لیا، خدا نے اس کو دے دیا اور خدا نے اپنی بات کو پورا کر دیا. تو 23 آیت میں، اب اس کو تھوڑا ہم فاسٹ کرتے ہیں، 23 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے. اس کے ہسبینڈ کو بھی پتا ہے کہ میری وائف کیسی ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اگر ایک اس طرف جا رہا ہے دوسرا کہے گا میں اس طرف ہوں، لیکن دونوں کا ایک ساتھ ہونا ویری امپورٹنٹ تھنگ، بہت ضروری ہے. کبھی کبھی مرد کہتا ہے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، مجھے تو خدا نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، جو میں کہوں وہ ہوگا. لیکن ہماری فائنل اتھارٹی کون ہے؟ ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ، فائنل اتھارٹی. ہی از دا ہیڈ آف دا ہاؤس. آمین. آپ دونوں کا، ہسبینڈ کا بھی وائف کا بھی، دونوں کا ہیڈ آف دا ہاؤس کون ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف. ہو از دا ہیڈ آف دا ہاؤس؟ جیزس آور لارڈ، ہمارا خدا. آمین. اور آگے ہم چلتے ہیں کہ اب اس کو سب کچھ مل گیا ہے، اس کو اس کی امید جو جس کی اس کو آس تھی وہ اس کو مل گئی ہے. اور اس کے بعد اس نے ایک اور سٹیپ لیا ہے، ایک اور اس نے قدم آگے بڑھایا ہے، اور اس بچے کو تیار کرتی ہے. جب وہ اس لائق ہوتا ہے، ابھی چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، تو خدا کے گھر میں لے کر جاتی ہے. اور آخری آیات میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بتاتی ہے خدا کے گھر میں جا کے ایلی کاہن کو 27 اور 28 آیت میں، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس کے لیے مانگی، اس سے مانگی تھی، پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو. اور اس کے بعد اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دوسرے چیپٹر میں، اسی نہ صرف یہاں بات ختم ہو گئی کہ اس نے اولاد ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، خدا کے گھر میں جا کر دے دیا ہے، دیٹس اٹ، شی از فری ناؤ، شی کیم بیک ہوم. نو، ابھی آگے بھی چل کے کچھ اس نے کیا ہے. اور اس کے بعد دوسرے چیپٹر میں اگر ہم پڑھیں تو ہنا نے پھر دعا کی ہے. ہنا کی وہ دعا ہے اور وہ شکر گزاری کی دعا ہے. کس چیز کی دعا ہے؟ شکر گزاری کی دعا ہے. یہی نہیں کہ بس دعائی کرتے جائیں، جی نہیں جی نہیں پادری صاحب بس دعا کرتے رہیں آپ. یہاں پر شکر گزاری بھی ہے. کبھی کبھی میں جب مجھے کچھ زیادہ ہی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، بس کرنا ہے آپ نے دعا، تو میں ان کو کہتی ہوں جو ابھی کی ہے اس کو پھر کینسل کر دیتے ہیں. نہ آپ کیا بات کر رہی ہیں پادری صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی پادری صاحب بھی جب زیادہ گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ بہت ہی زیادہ فورس کر رہے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ والی جو ابھی کی ہے نا اس کو کینسل کر دیتے ہیں، پھر اگلی کر لیں گے. نہیں، یہ آئی ہے دوبارہ خدا کی حضوری میں، اور کس چیز کے لیے؟ شکر گزاری کے لیے. اور اس نے دعا کی ہے، اور اس نے ایسی دعا کی ہے جو مریم نے اسی دعا کو دوبارہ لوکا کی انجیل میں دوبارہ اس کو دہرایا ہے. لوکا کی انجیل اگر ہم پڑھیں اس کے پہلے باب کی 46 سے 55 آیت، یہ میں آپ کو ابھی نہیں پڑھ کے بتا رہی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کرسمس کے دنوں میں ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ مقدسہ مریم جب اس کو خدا یسوع مسیح کے پیدائش کے لیے گیبریل فرشتہ، جبرائیل فرشتہ جب پیغام دیتا ہے، وہ جب حاملہ ہوتی ہے روح القدس کی قدرت سے، تو وہ ایک اپنی بہن کے گھر، اپنی بہن الیشبا کے گھر جاتی ہے، اور وہاں پر وہ انہی الفاظ کو دہراتی ہے، اور اسی دعا کو وہ بھی شکر گزاری کی دعا کو پیش کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اس نے کہی ہے جو ہمیں دوسرے باب کی 10ویں آیت میں ملتی ہے. اسی باب میں، دوسرے باب میں اس کی 10ویں آیت میں ملتی ہے، جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. فننا اس سے چھیڑ رہی تھی، اور لڑ کس سے رہی تھی؟ وہ چھیڑ کس کو رہی تھی؟ ہنا کو نہیں،
वो खुदा को कह रही थी, और इसीलिए उसने लिखा है जो खुदावन से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा, खुदावन ज़मीन के किनारों का इंसाफ करेगा, वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ऐसा खुदा, अभी तक बादशाह तो था ही कोई नहीं। कैसी अजीब बात है, अभी तो सैमुएल पैदा ही हुआ है और वो ये दुआ कर रही है, और सैमुएल भी बड़ा होके काजी बना है, काहिन बना है, नबी बना है, लेकिन बादशाह नहीं बना। बादशाह उसके बाद आया है, उसने बादशाह को मसा किया है, और पहला बादशाह कौन था वो भी आपको याद होगा, जिसको उसने मसा किया था, साउल को, और साउल के बाद एक और बादशाह को उसने मसा किया था, और वो दाऊद बादशाह। आमीन। और खुदा ने सैमुएल के साथ कैसे कैसे बड़े बड़े काम लिए हैं। हालेलुया। आज हमें भी ऐसी माएँ होने की ज़रूरत है, आज हमें भी ऐसी माएँ बनने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ नबियों के नाम हों उनकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ ऐसे नाम हों जो कलाम के मुताबिक हैं, बल्कि हमारे बच्चों के अंदर ऐसी कुदरत काम करे जो सचमुच वो सैमुएल की तरह खड़े हो जाएं, वो नबी बनने के लायक हों, वो काहिन बन जाएं, वो नबी बन जाएं, वो काजी बन जाएं, वो बादशाह बन जाएं। और खुदावंद यीशु ने तो हमें कहा ही है कि तुम सब शाही काहिनों का फिरका मुकद्दस कौम हो। हम सब मुकद्दस कौम है, शाहीनों का फिरका है, लेकिन सिर्फ नामी तौर पे नहीं। आज हम इस बात के लिए अपने दिल में अहद करें, हम खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, हम खुदा के हुजूरी में आने के लिए, उससे दुआ करने के लिए आज हम डट जाएं। हमें ज़रूरत है, और ये आखिरी वक्त है। कौन कौन ये ख्याल कर रहा है कि आज का जो दौर है वो आखिरी दौर है? कुछ लोग हैं, मेरा तो ख्याल है कि हम सबको ये यकीन होना चाहिए कि हम आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं। हमारा दौर शायद आखिरी दौर है, लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि हमारे वसीले से खुदावंद का जलाल जाहिर हो, हमारे वसीले से खुदावंद की कुदरत जाहिर हो, हमारे वसीले से फिनना जैसी वो सताने वाली बदरूहें चर्च में काम ना करने पाएं। आज वो हम उनको चैलेंज करते हैं यीशु के नाम में, हमारे घरों से, हमारे बेटे बेटियों से, हमारे बहन भाइयों से, हमारे ख़ानदानों से, हमारे दोस्तों से यीशु के नाम में दूर हो। चाहे उसको सताने की कोई भी उसके अंदर कुव्वत है, कुदरत है, पर हमारे यीशु के आगे उसका कोई जोर नहीं चलने पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो कुव्वत है जो उसको ख़त्म करने की कुव्वत है। हालेलुया। आज हम एक दूसरे को ना छेड़ने के लिए खड़े हों, आज हम एक दूसरे को ना ताना देने के लिए खड़े हों, बल्कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए खड़े हों, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए खड़े हों, एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए खड़े हों, हन्ना बनने के लिए खड़े हों। आज हम में से एक एक हन्ना बन जाए, कोई फिनना ना रहे हमारी कलीसिया में, कोई फिनना आलमगीर कलीसिया में ना बनने पाए। मैं दुआ करती हूँ, मेरी ये दुआ है आप सबके साथ मिलकर, पूरी कलीसिया के साथ मिलकर, कोई हन्ना हमारी कलीसियाओं में ना हो। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ भी कलीसिया में जाते हैं, मेरी दुआ है, मेरी इल्तिजा है, कोई फिनना ना हो, कोई फिनना ना बाकी रहे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हन्ना खड़ी रहे, हन्ना कायम रहे, ताकि एक सैमुएल पैदा हो जो बे औलाद थी, जिसके कुछ नहीं था, जिसको छेड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके पास शुक्रगुजारी है। आज उस फिनना का कहीं जिक्र नहीं है। अगले चैप्टर्स में आप पढ़ें, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, और पूरे मुकाशफे तक आपको फिनना का नाम दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। आइए हम दुआ करते हैं।